پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام دوست احباب کو ایک بار پھر السلام علیکم۔ منگل کے روز پاکستان میں بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئیں اور ان میں سر فہرست تو ایک ٹاکرا تھا جو عمران خان کے وزیر گوہر وزیر اور جو خصوصی عدالت کے جج ہمایوں دلاور کے درمیان ہوا، اور وہ بھی ہمایوں دلاور کے فیس بک اکاؤنٹ کے حوالے سے، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ فیس بک اکاؤنٹ میرا ہی ہے، لیکن اس میں جو مواد اس پہ اپلوڈ کیا گیا ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ یعنی یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے میں اپنے ٹویٹر یا فیس بک کا اکاؤنٹ سے لا تعلقی کا اظہار کر دوں ایسے مواد کی وجہ سے جو قابل اعتراض بنتا ہو دوسروں کی نظر میں۔ حالانکہ اس بنیاد پہ کئی ٹویٹر اکاؤنٹس فریز ہو جاتے ہیں، سسپینڈ ہو جاتے ہیں، بلکہ ختم کر دیے جاتے ہیں اگر کوئی اس کو ہیک کر کے اس میں اپنی مرضی کا مواد اس میں اپلوڈ کر دے۔ اور اسی فیس بک میں عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف جو مواد تھا اس کی بنیاد پہ عمران خان کے وکیل نے ہمایوں دلاور پہ عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ یعنی کہہ دیا کہ اگر آپ پہلے ہی اتنا بغض ہے، اتنا تعصب ہے آپ کے ذہن میں، تو پھر توشہ کیس کے حوالے سے آپ سے انصاف کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اور یہ معاملہ خاصی تلخی تک پہنچا۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے عمران خان کے حق میں یا ان کے خلاف، لیکن یہ ہے کہ جو درخواست تھی ایک اور ان کے عمران خان کے دوسرے نکاح، یعنی جو موجودہ بیگم ہے ان کے ساتھ نکاح کے حوالے سے اس پہ اعتراض ہوا تھا کہ وہ نکاح عدت کے دوران ہوا، اور مزے کی بات یہ کہ اس دوسری عدالت نے اس درخواست کو بھی قابل سماعت قرار دے دیا۔ یعنی دن بھر پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان اور ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے اور ان پہ توشہ خانہ کی جو املاک تھیں یا تحفے تھے ان کو چوری کرنے ایک لحاظ سے اس کا الزام تھا، ان کیسوں کے حوالے سے خبریں جنریٹ ہوتی رہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پرویز خٹک صاحب کی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے مستقبل پہ بھی مسلسل ابھی بحث مباحثہ جاری ہے کہ آیا یہ جماعت ٹیک آف کر سکے گی یا نہیں، اور کتنے لوگ اور اس میں مزید شامل ہوں گے، اور کیا واقعتاً یہ پی ٹی آئی کے ووٹر کو اپنی طرف کھینچ پائے گی یا نہیں۔ اب جو لوگ خیبر پختونخوا کے مزاج سے واقف ہیں تو انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پشتون بنیادی طور پہ طبعاً بڑے جذباتی ہیں، غصہ بھی ان کو بہت جلدی آتا ہے، منتقم مزاج بھی ہیں، یعنی اگر انہوں نے انتقام لینا ہے کسی سے تو وہ انتقام بھی ضرور لیتے ہیں۔ اور جو گزشتہ 40-42 برسوں سے جس طرح افغانستان میں خلفشار جنگ کی وجہ سے جو حالات پیدا ہوئے ان کا براہ راست اثر بھی زیادہ تر پختون علاقوں پہ ہوا ہے، اور اس طرح پختون خود کو بڑا مظلوم سمجھتے ہیں، اور جو بھی ان کو مظلوم نظر آتا ہے، جس کی مدد ان کو نظر آتی ہے کہ کرنی چاہیے، وہ اس کا بھی ضرور ساتھ دیتے ہیں۔ اس وقت کم از کم ان لوگوں کی نظروں میں پی ٹی آئی کے چیئرمین اور ان کے کئی رہنما، جن میں علی محمد خان ہیں، شہریار آفریدی ہیں، عمر سرفراز چیمہ ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں، تو بہت سارے لوگ ہیں جو پشتون آبادی، پشتون لوگوں کی نظروں میں مظلوم ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ میں اب پرسیپشن کی بات کر رہا ہوں کہ کس طرح وہ معاملات کو دیکھتے ہیں۔ تو اور پھر ایک اور بڑی بات کہ جو تازہ ترین جو سروے آیا ہے تو اس میں 40 سال تک کی عمر کے لوگ پاکستان میں کم از کم 44% ہیں، اور زیادہ تر یہ وہ لوگ ہیں جو خود کو پیپلز پارٹی یا پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ بہت زیادہ ایسوسیٹ نہیں کرتے ہیں۔ تو اب کیا پرویز خٹک صاحب لوگوں کو موبلائز کر پائیں گے چند نشستوں کے علاوہ، یہ ابھی دیکھنا باقی ہے۔ ابھی تو الیکشن کی بات تو ہو رہی ہے، لیکن لگتا ہے کہ الیکشن ابھی اس بات کوئی حتمی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن ہمارے پروگرام کے آج کے اس پروگرام کا فوکس تھا وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب کا ایک ٹویٹ۔ بڑی انہوں نے جرأت رندانہ کی اور ہمت کرتے ہوئے ایک جرنیل کے بارے میں انہوں نے کافی ساری باتیں کر دیں، اور بڑے تلخ لہجے میں۔ تو اس ٹویٹ میں جو کہ ایک لحاظ سے دھماکہ خیز ٹویٹ تھا، احسن اقبال نے کہا کہ یہ شخص زیادہ تر وقت امریکہ میں رہتا ہے،
یہ انٹچبل معلوم ہوتا ہے، یعنی اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، چھو نہیں سکتا ہے۔ شرم کی بات کہ یہ شخص 2004 سے موجودہ عہدے پر براجمان ہے، اور اس دوران پاکستان کی بین الاقوامی کھیلوں کے مقابلے میں کارکردگی بد سے بدتر ہوتی چلی گئی ہے، مگر ان سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ گزشتہ اولمپک میں پاکستان کی بدترین کارکردگی کے بعد تو اسے خود ہی استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا۔ تو جناب یہ ہمت والی بات احسن اقبال صاحب نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سید عارف حسن صاحب کے بارے میں کہی، جو کہ 2004 سے پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے صدر ہیں۔ 2004 سے یعنی ایک انہوں نے اپنا فوج کا کریئر گزار دیا تھا، اپنا 25 سے 30 سال کی جو عرصہ تھا وہ انہوں نے وہاں پہ گزارا، جنرل کے طور پہ ریٹائر ہوئے، اور 2004 کے بعد جو کریئر شروع ہوا 2004 میں، اس کو بھی اب تقریباً 20 سال ہونے کو ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ 18 سال کا جو بچہ ہوتا ہے وہ پھر بچہ نہیں نوجوان ہوتا ہے، اور پھر ووٹ دینے کے بھی قابل ہو جاتا ہے۔ تو یعنی اپنا دوسرا کریئر بھی تقریباً یہ مکمل کرنے والے ہیں، لیکن استعفے کا نام نہیں ہے۔ اور یہ میں حیران تھا کہ احسن اقبال صاحب نے کس طرح ہمت کرتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل سید عارف حسن صاحب کے بارے میں یہ بات کر دی، اور انہیں غصہ دراصل اس بات پہ تھا کہ پاکستان 1978 سے اب تک صرف 2 میڈل جیت سکا ہے بین الاقوامی سطح پہ، اور جو اولمپک میڈلز ہیں ان کی تعداد کل 10 بنتی ہے۔ حالانکہ اتنا بڑا بڑا کنٹینجنٹ جاتا ہے، ٹوکیو اولمپکس میں تو پلیئر سے زیادہ باقی دستہ تھا، جس میں صدر بھی ہیں اور ان کا سٹاف بھی ہے، فیملی بھی ہے، اور دوسرے حکام کی بیگمات بھی تھیں۔ اس کا موازنہ اگر ہم بھارت کے ساتھ کریں تو وہاں پہ اولمپک ایسوسی ایشن کی صدر پی ٹی اوشا ہیں۔ یہ خود ایتھلیٹ ہیں ٹریک کی، اور انہوں نے 4 ایشین گولڈ جیتے ہوئے ہیں، گولڈ میڈل، اور 7 سلور میڈل جیتے ہوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے ظاہر ہے تمام احسن اقبال صاحب نے بہت سارے پاکستانیوں کے جذبات کی ترجمانی کی کہ اتنے بڑے بڑے طویل عرصے سے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سپورٹس میں بہتری کے کوئی آثار نظر نہیں آتے ہیں۔ اب جناب ایسا لگتا ہے کہ احسن اقبال صاحب کچھ بھول گئے، یا شاید انہوں نے مناسب نہیں سمجھا مزید اس حوالے سے کوئی بات کرنے کا، کہ اس سال مارچ تک نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے سربراہ ایک میجر جنرل تھے، پاکستان اسٹیل ملز کے اس وقت کے سربراہ ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہیں، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے سربراہ میجر جنرل حفیظ الرحمان تھے اس سال مارچ تک۔ اور اس کے علاوہ ہماری جو اسپیس ریسرچ جو خلائی تحقیق سے متعلق ادارہ ہے، 2001 سے وہاں مسلسل میجر جنرل صاحب ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں جس کو سپارکو کہتے ہیں۔ اس وقت بھی میجر جنرل صاحب وہاں پہ بطور چیئرمین یا بطور ایگزیکٹو ڈائریکٹر کام کر رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ آپ نے سنا ہوگا کہ گزشتہ مہینے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل یا سینٹر ایک بنایا گیا ہے، جس کے سربراہ تو وزیر اعظم ہیں، لیکن دراصل اہم ترین عہدے وہ میجر جنرل کے پاس ہیں۔ 2 میجر جنرل ہیں، کچھ بریگیڈیئرز ہیں، اور ان کو وہ براہ راست جی ایچ کیو کے ساتھ جڑے ہوں گے۔ اس حوالے سے ہم نے پہلے بھی ایک پروگرام کیا تھا۔ اگر بھارت کے خلائی ریسرچ ادارے کو دیکھیں اسرو، تو اس کے اب تک 11 چیئرمین آئے، اور تمام کے تمام یا کوئی ڈاکٹر تھا، پروفیسر تھا، سائنٹسٹ تھا، اور بھارت کو چاند پر پہنچانے کا جو مشن ہے اس کے روح رواں بھی وہ موجودہ چیئرمین ہیں، ڈاکٹر ایس سومناتھ ہیں، اور جو چاند پہ ان کا تیسرا مشن انہوں نے بھیجا چندرایان، اس کے انچارج بھی ڈاکٹر سومناتھ تھے۔ اور اس کے علاوہ اس سے پہلے جتنے بھی آئے وہ سب بنیادی طور پہ سائنٹسٹ تھے، لیکن ہمارے ہاں جیسے میں نے بتایا کہ گزشتہ تقریباً 20 برسوں کے دوران یہ عہدہ ہماری اسپیس ریسرچ کا جو ادارہ ہے سپارکو، وہ میجر جنرل کے پاس ہے۔ اب ایک موقع تھا کہ جب تقریباً تمام اداروں میں، خاص طور پہ جب جنرل پرویز مشرف کا زمانہ تھا، تو تمام بڑے اداروں میں میجر جنرل، لیفٹیننٹ جنرل، این ڈی اے میں آپ کو پتہ ہے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، اس کا بھی روایتی طور پہ ایک جرنیل صاحب
انچارج رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے ادارے ہیں ابھی اس وقت میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہے جو کہ بنیادی طور پہ میجر جنرل یا لیفٹیننٹ جنرل ان کو چلا رہا ہے. تو اس سے شاید احسن اقبال صاحب کو یہ خیال نہیں آیا کہ اگر وہ اس طرح کی بات کریں گے تو بڑے لوگ ان سے ناراض بھی ہو سکتے ہیں. اس کے نتائج انہی کے لیے بطور وزیر شاید ناموافق بھی ہوں. لیکن یہ پاکستان کی سیاست کی، پاکستان کی گورننس کی ایک حقیقت ہے کہ فوج کا چونکہ براہ راست بالواسطہ ایک بڑا کلیدی کردار رہا ہے گورننس میں، سیاست میں، اسی طرح ان کے بڑے اچھے عہدے بھی انہی کے پاس چلے جاتے ہیں. اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ معاملات کو بہتر چلا سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہے پی آئی اے کے جو سربراہ تھے 3 سال تک ارشد ملک صاحب، وہ ایئر فورس سے آئے تھے، ساتھ میں بہت سارے ایئر فورس کے آفیسرز کو بھی لے آئے تھے. لیکن پی آئی اے ادھر کی ادھر ہی کھڑی ہے، بلکہ الٹا انہوں نے جو عمران خان کو مشورہ دیا کہ آپ جو پائلٹس ہیں جن کی ڈگریاں جعلی ہیں ان کے نام آپ سامنے لے آئیں، یہ معاملہ پارلیمنٹ کے ذریعے غلام سرور خان نے تشت ازبام کیا. اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 4 سال ہونے کو ہیں، پی آئی کی فلائٹس اس وقت بھی یورپ نہیں جا سکتی. ابھی تک پابندیاں لگی ہوئی ہیں. ہو سکتا ہے 1-2 مہینے میں پابندیاں ہٹ جائیں، لیکن اندازہ لگائیے کتنا بڑا نقصان ہوا. صرف کیونکہ وہ ارشد ملک صاحب نے وزیر اعظم کو اس وقت خوش کرنے کی کوشش کی، اور انہی کے کہنے پہ غلام سرور خان نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ معاملہ اٹھا لیا کہ بہت سارے پائلٹس کی ڈگریاں جعلی ہیں. حالانکہ کچھ لوگ تھے، بلا شبہ وہ اس قسم کے ایگزام ہیں یا امتحانات ہیں جس میں کئی لوگ پھر ناجائز ذرائع استعمال کرتے ہیں. لیکن معاملہ شروع ہوا تھا کہ احسن اقبال صاحب نے جو ٹویٹ کی بڑے غصے میں، تو کیا وہ ٹویٹ ان کے جذبات صرف پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن تک محدود ہیں، یا پھر وہ کچھ اور بھی کہنا چاہ رہے تھے، اور یہ معاملہ، یہ نام جو ہیں وہ اس کا دائرہ کار دوسرے اداروں تک بھی بڑھانا چاہتے ہیں. ان کو کھل کے میں سمجھتا ہوں بات کرنی چاہیے تھی، اس لیے کہ جن لوگوں کے ساتھ مل کے احسن اقبال صاحب اور موجودہ حکومت کام کر رہی ہے، آئندہ انتخابات کی، آئندہ سیٹ اپ کی تیاریاں ہو رہی ہیں، ان کو اس طرح ناراض نہیں کرنا چاہیے، اور ان کے ساتھ کھل کے بات کرنی چاہیے کہ ان کی کارکردگی پہ، کہ انہوں نے گزشتہ 30 40 50 برسوں میں کیا کیا. اور سب سے بڑی بات کہ احسن اقبال صاحب اور دوسرے وزراء کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جس کو بھی موقع ملتا ہے وہ ملکی وسائل، قومی وسائل سے ضرور استفادہ کرتا ہے. یعنی یہ دیکھیے کہ کابینہ نے 61 ارب روپے ایک دن پہلے ترقیاتی اسکیموں کے نام پہ بانٹنے کا فیصلہ کر لیا. اب ان کو جب بتایا گیا کہ آپ، کیونکہ 91 ارب روپے رکھے گئے تھے، لیکن ان کو یہ بتایا گیا کہ 91 ارب روپے میں سے، چونکہ وہ سال کے لیے ہوتے ہیں اور پہلے کوارٹر میں، یعنی مالی سال کے پہلے کوارٹر میں آپ 40% سے زیادہ پیسے مختص نہیں کر سکتے، تو وہ پھر تقریباً وہ پھر بن رہے تھے 40 ارب، اور وہ جناب مختص کیے. فیصلہ ہو گیا کہ کس کس کو دینے ہیں ترقیاتی اسکیموں کے نام پہ، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے نام پہ. گزشتہ بجٹ میں جو پیسے رہ گئے تو اس میں سے کوئی 21 ارب روپے بچ رہے تھے. تو جناب ملا کے ستمبر سے پہلے 61 ارب روپے ابھی بانٹ دیے جائیں گے، کیونکہ ان لوگوں نے پھر انتخابات کی تیاریاں بھی کرنی ہیں. اب انتخابات ہوتے ہیں نہیں ہوتے یہ ابھی کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن جناب انتخابات کے نام پہ اپنے امیدواروں کو مضبوط کرنے کے لیے، حلقوں کو مضبوط کرنے کے لیے اس طرح کا اگر کام کر لیا جائے اس میں برا کیا ہے. فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے مبینہ طور پہ یوسف رضا گیلانی سے بطور وزیر اعظم، جب وہ تھے وزیر اعظم، 5 اور 6 کروڑ کے 2 چیک لیے تھے، یہ کہہ کے کہ میرے حلقے میں مقابلہ بڑا سخت ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو مجھے کچھ فنڈز چاہیے. تو پھر اس وقت کے وزیر اعظم نے مبینہ طور پہ ان سے کہا کہ آپ اسکیمیں بنا کے لے آئیں، میں دے دوں گا. ایک اسکیم 5 کروڑ کی تھی، دوسری اسکیم 6 کروڑ. اس طرح 11 کروڑ روپے فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو اطلاعات کے مطابق ادا کر دیے گئے الیکشن سے پہلے، 2013 کے جو الیکشن تھے. اس طرح ایک اور پیپلز پارٹی کے صاحب تھے، انہوں نے بڑی محفل میں کہا تھا کہ پاکستان میں ووٹ خریدے جاتے ہیں، اور وہ اس طرح کہتے میرے بھائی باہر ہوتے تھے تو میں نے انتخابات سے پہلے انہوں نے مجھے 18 لاکھ روپے بھیجے کہ آپ کو ووٹ خریدنے بھی پڑے تو آپ خریدے، آپ نے ہارنا نہیں ہے.
یعنی ایک بہت بڑا چیلنج تھا، لہٰذا وہ پیسے استعمال ہوئے اور وہ پھر ہارے نہیں۔ تو ایک حقیقت ہے جو بار بار جو لوگ جمہوریت کی بات کرتے ہیں کہ جمہوریت سب سے بہترین انتقام ہے اور لوگ ہمارے ساتھ ہیں، تو دوستوں، بھائیوں، بہنوں، یہ ذہن میں رکھیے کہ ووٹ خریدے جاتے ہیں۔ یہ جو پکے ووٹ ہوتے ہیں، اور اصل فرق جو پڑتا ہے وہ 5-6-7 ہزار ووٹوں سے ہوتا ہے، اور وہ خریدنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ پرانی یہ روایت چلی آ رہی ہے، یہ روایت ایک بار پھر دہرائی جائے گی، اور اس لیے دہرائی جائے گی کہ اس وقت ہوا جو ہے کسی اور سمت میں چل رہی ہے، کسی طریقے سے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے، اور شاید آخری چارہ کار یہ ہوگا اگر الیکشن ہو گئے، فی الحال وہ معاملہ ڈاواں ڈول نظر آتا ہے، تو اگر الیکشن ہو گئے تو پھر یہی پیسے جو 61 ارب روپے جو کہ ہر MNA-MPA کے حصے میں 15-20-25 کروڑ روپے آئیں گے، تو جناب ان کے اپنے بھی وارے نہیں آ رہے ہوں گے، اور الیکشن کے لیے وہ تیاری بھی اچھی کر سکیں گے۔